سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم۔ بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو واقعی بے بس ہیں، مرد ہوں یا عورتیں اور بچے، کہ وہ بیچارے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کوئی راستہ سجھائی دیتا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ امید ہے انہیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کر لی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں پیچھے رہ گئے۔ کچھ تو ان میں سے ایسے تھے کہ جو بیچارے واقعتاً مجبور تھے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ کچھ تو ایسے تھے جن کو ان کے رشتہ داروں نے قید کر رکھا تھا، باندھ رکھا تھا، اور ان کے اوپر کڑی نگرانی اور پہرا تھا، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ جو ہی ان کو موقع ملے گا یہ نکل جائیں گے، یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ کچھ ایسے بھی تھے، اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وطن چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ ہجرت جو ہے یہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے، اور زندگی انسان نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو بے سر و سامانی کے عالم میں، اور تعلقات نئے، جگہ نئی، آب و ہوا نئی، سب کچھ ہی نیا ہوتا ہے، تو نئے سرے سے زندگی شروع کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس عمل کو اللہ کی نظر میں بڑی قدر سے دیکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اس کے فضائل بیان ہوئے۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اگلی آیات کے اندر بھی پورے اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت ان اعمال میں، ان مضبوط اور طاقتور اعمال میں سے ہے کہ جو اپنے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتی ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا گیا، اسلام کے بارے میں فرمایا گیا، اسلام تو ہے صحیح السلام یہدم ما کان قبلہ،
اور ہجرت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی بہت بڑی ہے. اپنا وطن چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ دینا، بیوی بچے بسا اوقات چھوڑ دینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. تو اس لیے کچھ لوگ جو صاحب عزیمت تھے وہ تو نکل دیے اور نکلنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کام نہیں کیا انہوں نے، باوجود دعوی اسلام رکھنے کے. اور جب تک فتح مکہ نہیں ہوا اس وقت تک ہجرت ایک مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید تھی کہ جو بندہ کہیں مسلمان ہو گیا، اگر تو وہ وہاں اپنا قبیلہ اس کا مسلمان ہے، اس کو ماحول میسر آ گیا ہے دین پر عمل کرنے کا پورا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ماحول میسر نہیں آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑے اور چھوڑ کر دارالاسلام میں آئے، یعنی مدینہ منورہ میں جو اس وقت جو ہے دین کا مرکز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. تو یہ ہجرت کا حکم تھا اس وقت. تو اسی زمانے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہونے کے باوجود کافروں میں جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے، کافر ملک میں، کافر علاقے میں، جہاں اس اسلام پر عمل کی پوری آزادی نہیں ہے، تو انا بری منہ، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے فکر مندی کی بھی چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کی معاشرت چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں جا کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ دین کا کیا ہوگا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ کافروں کے ملک میں مسلمان ہوا وہ چھوڑے وہ ملک اور دارالاسلام میں آ جائے، اسلامی ماحول میں آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی یہاں سے اٹھے اور اٹھ کر جا کر 4 پیسے کے لیے، 4 ٹکے کے لیے وہاں چلا جائے اور اپنا نہیں تو اپنی نسلوں کا تو دین برباد کرے ہی کرے. یہ بڑا خطرناک رجحان شروع ہوا. اسی لیے جو اب بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جن مسلمانوں کو ویزے دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ملکوں کو دارالاسلام بنا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی نسلیں قابو کر رہے ہیں. یعنی ایک نسل تو ان کی، جو بندہ یہاں آیا وہ تو مسلمان ہی رہے گا، اگلی نسل آدھی ہو جاتی ہے، کچھ مسلمان رہتی ہے، کچھ تھوڑے سے نرم گوشہ پیدا کر لیتی ہے کفر کے بارے میں، کفر کے طور طریقوں کے بارے میں، اور جو تیسری نسل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پھر ہماری ہے. اور ایسا ہوا ہے، یہ صرف ایک مفروضہ نہیں ہے. کتنے علاقے ایسے ہیں، یہ جنوبی امریکہ کی طرف چلی جائیں، جماعتیں وہاں سے آتی ہیں، کارگزاریاں سناتی ہیں، عجیب نظام ہے کہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ کچھ ان میں مسلمانی کا کچھ نظر آتا ہے، سایہ پرچھائیاں نظر آتی ہیں. اور جب معلوم کیا گیا تو معلوم یہ پڑا کہ فلسطین سے، شام سے اور عربوں کے علاقوں سے، نبیوں کے علاقوں سے، انبیاء علیہ السلام کی اولادیں وہ گئیں وہاں دارالکفر میں، کفر کے گھر میں، اور اس لیے گئے تھے کہ چلو معاش اچھی ہو جائے، لیکن نسلیں عیسائی ہو گئی ہیں. اب کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کا نام لینے والا ہو. اپنی فکر بھی نہیں کی اور جو ہے دارالاسلام بھی چھوڑ دیا، جو ماحول، دینی ماحول، اس کو چھوڑ دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بڑی دور اندیشی کی بات ہے. اس لیے اول تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ روکھا سوکھا کھا کر گزارا کرے، لیکن اس ماحول میں رہے جہاں اس کا دین محفوظ ہے، جہاں اس کو اللہ اللہ کے رسول کی آواز کان میں سنائی دیتی ہے، اذان سنائی دیتی ہے، کوئی اور دینی شاعر وہاں اس کو نظر آتے ہیں، وہاں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر جائے بھی تو آدمی یہ پوری طرح پھر سوچ کر جائے. جو آدمی سمندر میں غوطہ لگانے جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس کے گہرائی کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کے پاس پھر ساز و سامان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی جان بچے. تو ایسے ہی جو بندہ کافر ملکوں میں رہنے کے لیے جا رہا ہے، مستقل وہاں رہائش لے جانا چاہتا ہے، فیملی تو بالکل نہیں لے جانی چاہیے. یہ تو ایسی مصیبت ہے کہ بعد میں آدمی پچھتاتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں، مشاہدات ایسے ہیں کہ جس کو تھوڑی سی بھی حس ہے وہ وہاں جا کر پچھتاتا ہے کہ میں بچے یہاں کیوں لایا ہوں. تو خیر، اگر آدمی کو جانے کی کوئی مجبوری بھی ہو تو پھر اپنے دین ایمان کی حفاظت کی پہلے سوچ رکھ کے جانا چاہیے کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، اور وہاں جا کر پھر آدمی ماحول میں بھی ایسے ماحول میں جڑنے کی کوشش کرے کہ جہاں اس کا دین محفوظ رہ سکے.
تو اس لیے خیر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم، اس وقت بھی یہی تھا، دارالکفر میں جو بندہ رہے گا وہ پوری طرح پھر دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اور رفتہ رفتہ وہ کمزور بھی پڑ جائے گا، کیونکہ ماحول ہے، انسان ماحول کا اسیر ہے، جیسا ماحول ہو ویسے ہی وہ اپنا اوپر اثر لے گا۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بندہ بھی دارالکفر میں کافروں کے علاقے میں مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل آئے، اور یہ حکم تھا، ضروری تھی۔ اب یہ لوگ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کرتے تھے اور کافروں کے اندر کافروں کی طرح ہی رہ رہے ہوتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ کی صف بندی ہوتی تھی، کافر جنگ کے لیے نکلتے تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور انہی کے صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ پھر یہاں سے کسی مسلمان نے ان کو تیر مارا یا تلوار سے ان کو مار دیا تو وہ کہتے تھے ہم تو یا ان کے لواحقین کہتے تھے وہ مسلمان تھا۔ تو آپ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ان لوگوں کی جو غلط فہمی ہے اس کو ختم فرمایا کہ یہ بات کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت کرو اور نکلو یہاں سے تو کیوں نہیں نکلتے؟ تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ جب فرشتے ان کو آ کے قبض کرتے ہیں روح ان کی تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کس جگہ تم رہ رہے ہو، یعنی تم دعویٰ مسلمانی کا کر رہے ہو اور عمل تو تمہارا یہاں کوئی اسلام والا نہیں ہے، نہ تمہارے اوپر کچھ نظر آتا ہے مسلمانوں والا۔ تو وہ کہتے تھے کہ کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم جو بے بس ہیں، مجبور ہیں جی۔ جیسے آج بہت سے چیزوں میں انسان عذر کرتا ہے نا کہ حرام کیوں کما رہے ہیں جی مجبوری ہے، اچھا جی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں جی مجبوری ہے، رشوت کیوں دیتے ہیں جی مجبوری ہے، ہر طرح کی مجبوریاں بہت ساری۔ تو ایسی ہی مجبوری بیچارے یہ بھی پیش کریں گے کہ ہم بے بس تھے، مجبور تھے، لاچار تھے اور کوئی ہمارا چارہ کار نہیں تھا۔ تو فرشتے آگے سے فوراً جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ کیا اللہ کی زمین کا صرف یہی خطہ بچا تھا جہاں انسان کو آکسیجن ملتا ہے، پانی ملتا ہے، سانس ملتا ہے، کہ یہی جگہ بچی تھی؟ اللہ کی زمین تو وسیع سی، زمین خدا تنگ نیس پائے گدھا لنگ نیس، اللہ کی زمین تو تنگ نہیں ہے، تم فتہاجروا فیہا، یہ جگہ چھوڑی کیوں نہ تم نے؟ اور تم جو کہتے تھے کہ یہ ہے یہ مجبوری، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ آدمی جو ہے اتنی سی اپنی جو فائدے کے لیے، منفعت کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی سہولت کے لیے کہاں سے کہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ وساعت مصیرہ، فرمایا کہ یہ تو برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جہنم ٹھکانہ ہو جائے اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا۔ فرمایا کہ ہاں جو لوگ بیچارے واقعتاً مجبور ہیں، اور آدمی سمجھتا ہوتا ہے مجبوری کس حد تک ہوتی ہے اس کی، بہت ساری مجبوریاں وہ مجبوریاں ہیں جو آدمی ان کو مجبوریوں کے لفظ دیتا ہے، حقیقت میں مجبوریاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے نیچے بہت سارے مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے مجبور بھی معاشرے میں ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو لقمہ حلال کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم کچھ بھی ایسا کام نہیں کریں گے، چاہے دال روٹی سے گزارا کریں گے لیکن کریں گے۔ اور اگر آدمی اپنے لیے جو مرغن غذائیں اور جو ہے یہ کھانے انواع و اقسام کے کھانوں کو مجبوری بنا لے تو یہ مجبوری اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ اس لیے فرمایا کہ جو واقعتاً مجبور ہیں وہ تو ٹھیک ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے کچھ ہے نہیں، ان کا آج اگر بس چلے تو وہ یہاں سے نکل پڑے، اور ایسا ہوا۔ کئی صحابہ جو تھے وہاں سے مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکلنے کی کوششیں بھی کی، لیکن کچھ کامیاب بھی ہو جاتے تھے، کچھ نہیں بھی کامیاب ہوتے تھے، پھر دوبارہ کافر ان کو پکڑ کر واپس لے آتے تھے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، فرمایا کہ یہ بظاہر تو یہ بھی اسی میں رہتے ہیں، لیکن امید ہے اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، لیکن کس کو؟ جو واقعی مجبور ہو، اور جو واقعی مجبور نہ ہو اس کا پھر اوپر انداز آ گیا کہ اس کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اس کو فرشتے ڈانٹیں گے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے اس کو جھڑکیاں دینا شروع کریں گے، تو فیما کنتم، کہاں تھے؟ اور آگے سے وہ کہیں گے ہم مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تمہارے لیے صرف حرام کھانا یا غلط کام کرنا ہی جو ہے وہ ایک طریقہ رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی کمائی کا ذریعہ یہ حرام ہے، کوئی فلموں میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں کر رہا ہے، ان سے کہتے ہیں مجبوری ہے، مجھے کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں
جو ہے وہ حرام کھلانے ہی کے لیے پیدا کیے نہیں ہے. یہ انسان اپنے آپ کو مجبور بنانے کی کوشش کرتا ہے، مجبور ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.